ہمیں بات کرنی ہے ماہ سفر اور اس کی بدشگونیوں کے حوالے سے۔ تو ماہ سفر کی حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں عرب اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے کیونکہ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام میں ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے جنگ و جدل جو لڑائی ہے وہ بند کر دیتے تھے۔ چونکہ یہ تینوں مہینے اکٹھے ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے گزرتے ہی عرب جنگوں کو فوراً دوبارہ شروع کر دیتے تھے اور جنگوں کے لیے گھروں سے نکل جاتے، جس سے ان کے مکان خالی ہو جاتے۔ اس پر عرب کہتے کہ سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گئے۔ اس سے اس مہینے کا نام سفر سے موسوم ہوا۔ جو سوچا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو باتیں ہمارے سامنے آنے لگ گئیں کہ کسی بیماری کا متعدی ہونا، کسی چیز سے بدشگونی لینا، الو کا بولنا، اور ماہ سفر کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ کیا بدشگونیاں ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان لائن پہ موجود ہیں۔ حافظ انس نظر مدنی صاحب ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ماہر وراثت ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر پنجاب یونیورسٹی ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں چونکہ بات کرنی ہے ماہ سفر کے حوالے سے، تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ، کاروبار شروع کرنا اور گھروں کی تعمیر اس لیے نہ کرنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا پھر بیماری اور حادثے کو زیادہ خطرناک سمجھنا، اس کے متعلق آغاز میں آگاہی دیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں پلیز۔ دیکھیے، اصل میں سفر کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے، چونکہ اس سے پہلے محرم الحرام کا مہینہ ہے جی، اور اس سے پہلے ذوالحجہ کا مہینہ اور اس سے پہلے ذوالقعدہ۔ تو یہ تین مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ جی، اسلام میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، چوتھا رجب کا ہے۔ تو جب یہ 3 مہینے حرمت والے اکٹھے آتے تھے تو عرب لوگ حج کی وجہ سے اور حرمت کے مہینوں کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑے سے، زیادتی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ جی، تو جب یہ سفر کا مہینہ آ جاتا تھا تو عرب لوگ جو ہیں وہ تمام پابندیاں وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم آزاد ہو گئے۔ اب وہ سارا لڑائی جھگڑا جو ان کا چلتا تھا قبائل کے ساتھ وہ ان کا دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سفر کی نحوست ہے، تو ماہ سفر کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ سفر کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہوتا تھا، یہ تو ان کا اپنا عمل تھا اور ان کی اپنی غلطی تھی، تو وہ اس کو پھر نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے یہ سفر جو ہے یہ گویا کہ صفر سے ہے، اور صفر کا مطلب خالی چیز، یعنی یہ ہر خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا جاہلیت میں، اور وہی عقیدہ اللہ معاف کرے آج تک چلا آ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سفر کا مہینہ یہ کوئی منحوس مہینہ ہے، کوئی اس میں نحوست ہوتی ہے، اس میں کوئی کام کیا جائے تو وہ کام سیٹ نہیں بیٹھے گا، تو لوگ بچتے ہیں نکاح وغیرہ سے، سفر کرنے سے، کوئی اچھا کام شروع کرنے سے۔ تو یہ ایک جاہلیت کا تصور ہے جس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، اس کا ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، جو یہ فرمائے گا کہ سفر کے مہینے سے، جس طرح ابھی آپ بیان بھی کر رہے ہیں، تو اس کو مزید میں کھول کے واضح کرنا چاہوں گا کہ سفر کے مہینے کو جو بدشگونیوں سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک تو آپ نے وجہ بتائی کہ بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس کی ڈیٹیل شیئر کیجئے پلیز۔ جی، اس کو بدشگونی سے، یعنی یہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ جی، 2 مین وجہ آپ سمجھیے کہ اس میں تھیں۔ ایک تو مین وجہ یہ تھی کہ جب عرب لوگ 3 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس میں وہ ظلم زیادتی سے اور لڑائی جھگڑے سے بچتے تھے، تو جب وہ 3 مہینے ختم ہوتے تھے تو وہ کچھ لوگ پابندی میں ہوں، پھر جب وہ چھوٹتے ہیں تو پھر وہ زیادہ لڑائی جھگڑا اچانک شروع ہوتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر کی وجہ سے شروع ہو رہا ہے۔ جی، حالانکہ یہ سفر کی وجہ سے تو شروع نہیں ہو رہا ہوتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو اس کے اندر ہمیں کوئی نکاح، کوئی سفر، کوئی اس طرح کا کام اگر ہم کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ وہ کہتے ہیں یہ صفر سے ہے، صفر کا مطلب خالی ہونا،
تو یہ یعنی گویا کہ اس مہینے کے نام میں ہی ایسا ہے کہ یہ ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے وہ اسے منحوس سمجھتے تھے. حالانکہ ٹھیک. اسلام میں نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہے. اصل نحوست تو ہمارے اعمال کی ہے. جس طرح عرب لوگ 3 مہینوں کے بعد جب لڑائی جھگڑا شروع کرتے تو یہ ان کے اعمال کی نحوست تھی، تو وہ نحوست ان کے اعمال کی تھی، انہوں نے اس کو مہینے کے ساتھ لگا دیا. ٹھیک. وہی چیز آج تک چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی فرمائے گا بدشگونی اور نحوست سے متعلق جو شریعت اسلامی ہمیں بتاتی ہے وہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ تو یہ بتاتی ہے کہ نہ کسی دن میں نحوست ہے، جی. نہ کسی وقت میں نحوست ہے، نہ کسی مہینے میں، نہ کسی ہفتے میں، نہ کسی سال میں، نہ کسی شخصیت میں. نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی. نحوست اگر ہے تو نحوست ہمارے اعمال میں ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ بڑے بابرکت ہیں، اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو آپ منحوس ہیں. اگر ایک شخص، وہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر ایک شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھے، اللہ کے نافرمانی کرے، تو یہ اس کے لیے ایک منحوس وقت ہو جائے گا. وہی مہینہ دوسرے لوگوں کے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے. تو اصل میں نحوست عمل کی ہے. نحوست کسی شخصیت میں، کسی وقت میں نہیں ہے. اور جو لوگ اس نحوست کو کچھ شخصیات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، کسی وقت کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین پر بے اعتمادی ہے بہت بڑی، اور یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے بالکل منافی ہے. اس کو احادیث مبارکہ میں ہمارے دین میں شرک قرار دیا گیا ہے. اگر اتنی بدشگونی پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنے کام کاج جو ہیں وہی کرنا چھوڑ دیں اس توہم کی وجہ سے، کوئی شخص نکاح نہ کرے مثلا سفر کے مہینے میں، جی. تو اگر وہ کہے کہ یہ نحوست ہوتی ہے، میں نکاح نہیں کرتا، سفر نہیں کرتا، تو ایسا عمل جو ہے وہ ہمیں شرک تک لے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلی آپ نے اللہ علیہ فرمایا من وسلم. ردته الطیرۃ فقد اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کو اس کی بدشگونی جو ہے وہ کسی چیز سے روک دے تو اس نے تو شرک کیا. اللہ رب جی. العالمین پہ توکل کے بالکل منافی ہے یہ. ہمیں ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کر کے، کوئی بھی مہینہ ہے، کوئی بھی سال ہے، کوئی بھی دن ہے، کوئی بھی وقت ہے، اللہ کا نام لے کر ہمیں کام کرنا ہے. اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ، ہمارے شامل حال ہوگی. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے تو ہمیں صبر کرنا ہے اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیں گے انشاءاللہ. یقیناً. اچھا سر، عصر حاضر میں ہی میں چاہوں گا یہ بھی فرمائے گا، جدید دنیا کے لوگ بھی نحوست کا تصور کرتے ہیں، ایون کہ میں نے ویسٹ میں بھی دیکھا ہے بڑا اس کے بارے میں لوگ وہاں پہ بھی مانتے ہیں اس کو. اگر ایسا ہے، یعنی اگر نحوست کے بارے میں جدید دور کے لوگ بھی سمجھتے ہیں، ایسا کانسیپٹ ہے، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر یہ کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے ایک ہے کہ انسان کے دل میں کوئی خیال آ جائے. جی. یہ جو ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، بعض دفعہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دل میں. صرف خیال آنا، اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر اتنا مضبوط خیال آئے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی کام کرنے سے رک جائیں. جی. مثلاً عرب لوگ جو ہیں وہ پرندہ اڑاتے تھے، اس کو عربی میں ہم تطیر کہتے ہیں. تطیر طیر پرندے کو کہتے ہیں. وہ پرندہ اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے اگر وہ دائیں طرف اڑے گا تو اچھی فعل ہے، اگر وہ بائیں طرف اڑے گا تو یہ بدشگونی ہے، بری فعل ہے. تو وہ رک جاتے تھے. تو اگر ہم یہ سفر کی نحوست یا دیگر چیزوں کی نحوست کی وجہ سے اگر ہم رک جائیں کسی کام کو کرنے سے، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں شرک تک لے جاتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور دیکھیے ہمارا ایمان کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے ایمان بالقدر. جی. ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. کوئی اچھی شے ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے اللہ کی طرف سے تو بری نہیں ہوتی، ہمیں ظاہراً وہ چیز بری لگ رہی ہے. بعض دفعہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، اللہ کی طرف سے تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی، تو یہ جو بری تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے.
تو ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے. اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل کے بغیر اس بدشگونی سے ہم نکل نہیں سکتے. اچھا سر، ہمیں جی 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 پلیز کمپلیٹ کیجیے آپ. دیکھیے ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر تم توکل کرو اگر تم مومن ہو تو یعنی توکل کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ یعنی توکل پہ ایمان بات کے آ گئی. منافی ہے اگر ہم جی توکل جو ہے وہ چھوڑ دیں، اگر ہم بدشگونی کریں تو یہ اچھا، اب یہ توکل کے دو چیزیں یہاں بالمقابل پہ ہے مکس ہو رہی ہیں. میں بدشگونی. چاہوں گا کہ پہلے اب جو کہ توکل پہ بات آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل سے مراد کیا ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی واضح کر دیجئے اور عام فہم انداز میں توکل کی جو وضاحت ہے جو ہر بندہ سمجھ سکے. کہ بات تو کرتے ہیں ہم، گفتگو تو کرتے ہیں جیسے آپ اور میں بھی گفتگو کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں بھی آ جائے وہ فرما دیجیے گا پلیز. دیکھیے جی توکل یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر ہم اعتماد رکھیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. کوئی اچھی چیز ہے جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر جی کوئی چیز ہمیں بری لگ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. دنیا میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہوتی. جی تو ہم ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں. ہمیں کوئی خوشی ملی ہے، کوئی کاروبار میں پروفٹ ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ ہمیں آزمائیں کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اگر ہمیں کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی گھاٹا ہوا ہے کاروبار میں، اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. یہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ منسوب کر دیں. تو ہمیں برائی کو بھی وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اور اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے وہ ہم پر آزمائش بھیجی ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی ارشاد ہے اللہ علیہ وسلم. کہ جب ایک بندے پر آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ بندہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو پھر وہ بیماری اس کے لیے، وہ آزمائش اس کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی. اللہ جی تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بعض احادیث میں ہے اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو ہمیں ہر خیر اور شر کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھنا ہے اور ہمیں اس کو کسی وقت کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ اگر ہم منسوب کریں گے تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے. بعض لوگ شیطان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی شیطان کی طرف سے آتی ہے. شیطان کے پاس یہ پاور نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے. یہ کسی وقت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی شخصیت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ مصیبت لے آئے. ہم پر مصیبت ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو یعنی ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے اور ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بدشگونی سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات دوبارہ بدشگونی پہ آئی تو سر جس طرح ہم جدید دور کی بات کر رہے تھے تو بڑا ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی یا بلی راستہ کاٹ گئی، اب تو مجھے واپس جانا ہوگا. کوا چھت پہ بول رہا ہے تو جی آج تو مہمان آئیں گے، کوا بول رہا ہے چھت پہ. یا اگر ہم مزید باہر نکلیں ویسٹ میں، میں نے دیکھا ہے، میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا کہ اگر آپ کبوتر نے شٹ کر دیا آپ کی گاڑی پہ یا آپ کے شولڈر پہ تو اٹس اے گڈ لک گائے. تو یہ جدید دور میں ساری چیزیں، اس کے بارے میں بھی میں چاہوں گا ذرا فرما دیجئے. جی دیکھیے یہ چیزیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور آج یہ چیزیں جس طرح ہم دین سے دور ہو رہے ہیں یہ جی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ آپ اس پہ غور کیجئے. کالی بلی اگر رستہ کاٹ لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اگر جہاں جا رہے ہیں ہمیں وہاں نہیں جانا، اگر جی ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. ہم یہ کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ کالی بلی اگر رستہ کاٹ گئی تو کالی بلی جو ہے اس کے رستہ کاٹنے سے ہمارا اب نقصان ہوگا، یا بالفرض شیطان جو ہے وہ اس میں وہ کار فرما ہو جائے گا. شیطان ہمیں صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. شیطان کے پاس تو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں خیر پہنچا سکے یا ہمیں وہ نقصان پہنچا سکے. وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو شیطان تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے مثلا جادو ہے، میں جادو سے مثال دیتا ہوں. جادوگر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی. جادو میں تاثیر بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن ہمیں بڑا واضح طور پہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادو کی تاثیر ہوتی ہے، جادو سے قتل تک ہو جاتا ہے، نقصان تک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جادوگر کسی کو اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتے. تو کوئی بھی شخص ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتا. کوئی بھی جی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی. جب ہم اس طرح کی چیزوں پر
ہم توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارا اللہ پر ایمان کمزور ہو رہا ہے، اللہ پر ہمارا توکل کمزور ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہیں ہمارے اوپر، اس لیے ہمارے دین میں اس کو ایمان کے منافی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو شرک قرار دیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، صحیح حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، ابو داؤد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو شرک قرار دیا جی اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بدشگونی میں مبتلا ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پہ توکل کرے، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. وہ لا اللہم لا خیر الا خیرک لا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، وہ یہ پڑھے تو اللہ پر جب اس کا اعتماد ہوگا تو یہ بدشگونی اس کے ذہن سے دور ہوتی جائے گی. جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، اپنے دین سے دور ہوں گے، اتنا ہم توہمات میں، بدشگونی میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے. جیسا بھی آپ نے پڑھا، میں چاہوں گا آپ کائنڈلی اس کا ترجمہ بھی بتا دیجئے تاکہ مزید واضح ہو جائے بات. میں نے حدیث مبارکہ جو ابھی پڑھی ہے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ بدشگونی شرک ہے. اور میں وضاحت کر چکا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے جی کہ کون سی بدشگونی شرک ہے. ایک تو ہمارے دل میں کوئی خیال آ جائے، صرف خیال کی حد تک یہ چیز شرک تک نہیں پہنچتی. ایسی بدشگونی کہ جو ہمیں کسی کام سے روک دے باقاعدہ. ہم ایک کام کر رہے تھے، کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سفر کا مہینہ آ گیا، یا جیسے کالی بلی رستہ کاٹ گئی، کوا بول پڑا، تو ایسی چیزیں اگر ہمیں کسی کام کرنے پر مجبور کریں یا ہمیں کسی کام سے روک دیں، ایسی بدشگونی جو ہے یہ شرک تک انسان کو لے جاتی ہے. یہ شرک ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس شرک سے بچنا ہے، اس بدشگونی سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اے اللہ کوئی خیر نہیں مگر ساری خیریں آپ کی طرف سے ہیں. ولا طیر الا طیرک، کوئی بدشگونی نہیں ہے الا طیرک مگر آپ کی طرف سے. یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے، ہمیں اس مصیبت کو کسی سفر کے مہینے میں، کسی جانور کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ اس کو منسوب کرنے کی بجائے ہمیں اس مصیبت کو اللہ کا حکم سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے. ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. جب معبود اللہ رب العالمین ہے تو ہر چیز اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم سفر کے مہینے کی جیسے بات کر رہے ہیں، اس کی بدشگونیوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بات ہو جاتی ہے کہ یار صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا، یار صبح صبح اب تمہیں دیکھ لیا، اب یہ کام. ہم بے شک مذاق میں ہی یہ بات کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان چیزوں کا ہمارے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. جب وہ چاہے، جس طرح بھی حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ نہ چاہے ہمیں کوئی ایسی تکلیف آ نہیں سکتی یا ہمارے ساتھ ایسے کوئی معاملات ہو نہیں سکتے. جبکہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یا یہ کہہ دیا کہ آج کوا چھت پہ بول رہا تھا، یا کہہ دیا کہ جی آج تو کبوتر نے اوپر بیٹ کر دی ہے، شرٹ آ گئی ہے تو اب یہ گڈ لک کی نشانی ہے، یہ ساری توہمات کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حافظ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، جیسا میں نے پہلا کویسچن آغاز میں آپ سے کیا تھا کہ سفر کے مہینے میں اکثر کاروبار سے بھی لوگ کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، یہ نئی میری ایکٹیویٹی ہے. تو سفر کے مہینے میں لوگ کاروبار نہیں کرتے. دوسرا شادی بیاہ سے بھی گھبراتے ہیں کہ یہ دن گزر جائیں. میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے دوبارہ. جی یعنی اگر ایک بندہ سفر کے مہینے میں یہ سمجھے کہ میں اس میں کاروبار اگر میں کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، لہذا مجھے کاروبار نہیں کرنا. جی اگر اس میں شادی بیاہ ہوگی، اگر میں شادی کروں گا تو مجھے میری شادی وہ ناکام ہو جائے گی، جی تو یہی تو بدشگونی ہے. اور اسی بدشگونی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بدشگونی چلی آ رہی ہے زمانہ جاہلیت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو کوئی بیماری خود بخود متعدی ہوتی ہے، کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اس کا تعلق بھی توکل کے ساتھ ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ وہ خود بخود متعدی ہو جاتی ہے، ایسی کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی. لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے.
بدشگونی کو کسی چیز کی طرف منسوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ولا حامتا، بعض لوگ الو کے بولنے کو منحوس سمجھتے ہیں، جی نحوست سمجھتے ہیں جی کہ الو بول پڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ الو بولنا اس کو کوئی نحوست نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا تعلق کوئی نحوست کے ساتھ یا بدرو کے ساتھ ہے. اور آپ نے فرمایا ولا سفر، اور یہ جو سفر کے بارے میں جو نحوست سمجھی جاتی ہے تو سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. انسان اگر سفر میں اس لیے رک جائے میں نکاح نہیں کروں گا کہ اس کی نحوست ہے، یا میں کاروبار نہیں کروں گا اس کی نحوست ہے، تو یہ تو گویا کہ اس عقیدے نے ہمیں ایک کام کرنے سے روک دیا. اور اگر ہمیں اس عقیدے نے ایک کام کرنے سے روکا تو یہ شرک ہے، اللہ معاف کرے. جی تو ہمیں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کوئی سفر کریں، کوئی نکاح کریں، یا سفر میں کریں یا ربیع الاول میں کریں، تو ہمیں کوئی ایسے اپنے اوپر توہمات ہمیں نہیں لادنے چاہیے، جی اور ہمیں اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. جی، جیسا بھی آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور نہ سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے. اچھا سر، یہ بھی فرما دیجیے گا، آپ سے آخری کویسچن میں کروں گا کہ ذات باری تعالیٰ پر توکل کی جو اہمیت ہے، جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے، اگر ذات باری تعالیٰ پر توکل ہوگا تو آپ کبھی یعنی آپ پریشان نہیں ہوں گے، جی آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، آپ انگزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے. آپ سمجھیں گے کہ مجھ پر جو بھی مصیبت آئی ہے یہ فلاں شخص کی وجہ سے نہیں آئی، فلاں مہینے کی وجہ سے نہیں آئی، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے یعنی دنیا جہاں کی ساری ماؤں کی محبت اکٹھی کر لیں تو اللہ رب العالمین کی جو ہم سے محبت ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ رب العالمین ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت میں کیوں مبتلا کریں گے؟ اگر اللہ نے کوئی حکم فرمایا ہے ایسی چیز جو ہمیں بری لگ رہی ہے، وہ ہمیں بری لگ رہی ہے، حقیقت میں وہ بری نہیں ہے. جی ہمیں قتال کرنا مثلا برا لگتا ہے، لڑائی کرنا برا لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ تمہیں وہ ناپسند ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہیں اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو ہمیں بعض دفعہ بیماری، ہمیں بعض دفعہ کوئی مشکل اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہمیں وہ برا لگتا ہے، لیکن وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے. تو جب ہمارا یہ ایمان ہو اللہ پر، ایمان بالقضاء والقدر، یہی اس کا علاج ہے بدشگونی کا. اگر ہمارا یہ اللہ پر پختہ ایمان ہو جائے تو ساری پریشانیاں اور ہماری ساری یہ جو ڈپریشن ہے یہ ہماری ختم ہو جائے. ہم بالکل جو ہیں وہ یعنی ہم مطمئن ہو کے رہ جائیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے یہ بیماری میرے لیے بھیجی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اس پہ ہمیں اللہ کے ہاں اجر ملنا ہے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ بعض تکلیفیں اور بیماریاں یا مشکلات اس لیے آتے ہیں کہ ہماری بخشش کا سامان ہو سکے. جی جی بالکل. انسان کو کوئی بڑی مشکل آئے، کوئی چھوٹی مشکل آئے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، کسی نحوست کی وجہ سے نہیں آئی، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اجر ہے. ایک بندے کو چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آئے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو اس پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے اگر ہم صبر کریں تو. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث صلی مبارکہ میں، آپ نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی انسان اگر صبر کرے تو اتنا بڑا بدلہ ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں صبر کرنے پر. تو اللہ رب العالمین پر ہمارا اعتماد ہو، ہمارا اللہ رب العالمین پر توکل ہو، تو بڑی سے بڑی بیماری آپ دیکھیے ہمارے لیے وہ آسانی ہو جائے گی. اگر وہ اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل نہیں ہوگا، یہ جو جزا کا جو اللہ نے وعدہ کی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ دیکھیے علیہ وسلم. حج کا مہینہ گزرا ہے تو حج کرنے سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا اگر اس کا حج قبول ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ مشکلات آنے سے اگر ایک انسان صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتا ہے، تو مجھے اللہ کے ہاں اجر ملے گا. ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص پر مشکلات آتی ہیں اور وہ صبر کرتا رہتا ہے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، ایک وقت آتا ہے
کہ اللہ اس کی ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اللہ اور وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. یمشی ولیس علیہ خطیہ. اب آپ دیکھیے ایک طرف حج کا اجر ہے اور ایک طرف مشکلات آنے پر اللہ پر اعتماد اور اللہ اللہ کے اکبر. ساتھ حسن توکل, تو انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی فروٹفل گفتگو رہی ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر حافظ انس نظر مدنی صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فی عمرک جی. لے جی, گفتگو ہم نے کی کہ ماہ سفر اور بدشگونیاں کانسیپٹ کیا ہے, سیکھنے کی چیز اس میں کیا تھی. اس سیگمنٹ کو غور سے دیکھیے اور سنیے. سوشل میڈیا پہ بھی جب اپلوڈ ہوں گے کلپس, تو اس میں سے وہ چیزیں چن لیجئے جو ہماری راہ آگے آنے والی زندگی کے لیے ہمیں بڑا فروٹفل ہو سکتی ہیں. مشعل راہ ہیں یہ چیزیں, اپنی عملی زندگی میں اس کو لائیے. جو ٹرو دین اسلام ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. پروگرام جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں.